وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ قبیلے کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے کتنی محنت ریاضت درکار ہوتی ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سفر طے کیا ہو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایک ایسی ہی شخصیت جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قانون کی بالادستی کو ہمیشہ قائم رکھا۔ میری اس سے مراد جناب سب انسپکٹر فواد خالد صاحب ہیں۔ آئیے ان کے سفر کی کہانی جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ فواد خالد صاحب، آپ اس قبیلے کا حصہ کب بنے؟ جی بالکل، میں اس اسلام آباد پولیس، میرا شروع سے ایک شوق تھا، بچپن سے ہم لوگ دیکھتے تھے بلیو یونیفارم، اٹریکٹنگ لگتا تھا، تو میں نے سال 2012 میں اسلام آباد پولیس کو ایز اے اسسٹنٹ سب انسپکٹر جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد سے تھرو ابھی تک تقریباً 13-14 سال ہو گئے۔ انویسٹیگیشن آفیسر کتنا عرصہ رہے اور ایس ایچ او شپ جو ہے وہ کب سے ملنا شروع ہوئی؟ مجھے ٹریننگ کے، ہمارے جو اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی ہوتی ہے وہ ٹریننگ تقریباً سال ایک کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے بعد تقریباً اس کے ڈی کورس وغیرہ کمپلیٹ کر کے اگر دیکھا جائے تو میری تقریباً 10-11 سال کی تھرو آؤٹ انویسٹیگیشن کی ہی نوکری ہے، اور تھانے میں ہی میں نے پرفارم کیا ہے۔ اور ایس ایچ او کی اگر بات کی جائے تو پروموٹ ہونے کے بعد میں تقریباً تھرو آؤٹ ایس ایچ او ہوں، 3rd ایس ایچ او شپ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اس وقت کس تھانے میں تعینات ہیں؟ میں جی اس ٹائم تھانہ سبزی منڈی، بالکل جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اسی تھانے کے ایریے میں، سبزی منڈی تھانے میں میں بطور ایس ایچ او تقریباً 2 ماہ سے فیصل ہوں۔ اس تھانے کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ اسلام آباد کا کس طرح کا تھانہ ہے، یہاں کرائم ریٹ کیا ہے، کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں؟ سبزی منڈی کی اگر بات کی جائے، سبزی منڈی تھانہ بہت کروشل تھانہ مانا جاتا ہے یہاں پہ، چونکہ دونوں جڑواں شہر جو ہے اسلام آباد پنڈی، ان دونوں کے سنگم پہ واقع ہے، اور اس کی جو حدود اربا ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ اس کے آگے سبزی منڈی پورے ہمارے ڈسٹرکٹ کی، اسلام آباد کی اور پنڈی کا یہاں پہ ترسیل ہوتی ہے سبزی منڈی کی، اور دوسرے ڈسٹرکٹ سے فروٹ اور منڈی سے چیزیں آتی ہیں، آمد و رفت لوگوں کی بہت زیادہ آمد اور انخلاء ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آگے انڈسٹریل ایریا زون ہے ہمارا I-9 وغیرہ، تو ان دونوں کو یہ لنک کرتا ہے، تو تھانہ سبزی منڈی کا جو حدود اربا اور وہاں پہ لوگوں کا زیادہ آنا اور جانا، اس وجہ سے یہاں پہ کرائم، اور 2 اڈے واقع یہاں پہ، اپنا فیض آباد بس اڈا، یہ ہمارا پیر بدائی اڈا وغیرہ، تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا مشکل سمجھا جاتا ہے کرائم کے حوالے سے، وارداتیں وغیرہ کافی یہاں پہ، جہاں پہ ظاہری بات ہے لوگ زیادہ ہوں گے تو کرائم کا ریشو بھی وہاں پہ زیادہ ہوگا، وہاں پہ لوگوں کے دوسری ڈسٹرکٹ سے آنا جانا زیادہ ہوگا تو کرائم کا بھی فلو آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا۔ لیکن الحمدللہ ہم افسران کی طرف سے جو ہمیں اس حوالے سے جو ہاٹ اسپاٹ دکھائے جاتے ہیں، جو ہمیں جو ہم کرائم میپنگ وغیرہ کرتے ہیں یا ان پہ ہم فلٹریشن کرتے ہیں، پنڈی اسلام آباد سے آنے والے لوگوں میں فلٹریشن پوائنٹس ہم نے بنائے ہوئے ہیں، تو اس سے ہمیں کافی زیادہ مدد مل رہی ہے، اور کافی زیادہ ہم نے اس کو پہلے کی نسبت محفوظ بنایا ہوا ہے سبزی منڈی تھانے کو۔ اتنی ینگ ایج میں تیسری ایس ایچ او شپ اور اتنا ٹف تھانہ، کیسے اس قبیلے کی آنکھ کا تارا بنے ہیں؟ آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ جو پروفائل بلڈ ہو رہی ہوتی ہے جب آپ ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن، آپ کی کرائم کے ساتھ آپ کی ورکنگ، اور ان چیزوں سے آپ کی نا آہستہ آہستہ سے آپ کی پروفائل بلڈ ہوتی رہتی ہے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کو اس پروفائل کا آپ کو کسی کو بتانا نہیں پڑتا، لوگ آپ کو خود سے اس جگہ کرتے ہیں۔ میں یہ اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ مجھے اس مطلب وائل میں سب انسپکٹر پروموٹ ہونے کے فوراً بعد اگر ایس ایچ او لگایا گیا اور تیسری دفعہ مجھے ایس ایچ او شپ دی گئی، اور اتنے ہارڈ تھانے میں اگر دیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں افسران کا میرے پہ ٹرسٹ ہے، اور میری کرائم کے حوالے سے ورکنگ ہے یا میری پروفائل میں ایسی چیزیں موجود ہیں، میں نے کافی اچھے کیسز پہ کام کیا، کرائم کنٹرول میں کافی زیادہ کردار ادا کیا، اپنی جان کی نہ پرواہ کرتے ہوئے بہت سی جگہ پہ اپنی ڈپارٹمنٹ کو لیے اپنی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، تو اس کا ثمر ہے کہ الحمدللہ آج اس لیول پہ ٹرسٹ ہے افسران کا کہ مجھے اس طرح کے تھانے میں انہوں نے اپوائنٹ کیا، اور ایس ایچ او شپ بھی لگاتار الحمدللہ 3rd ایس ایچ او۔ عوام بھی آپ کی دلدادہ ہے؟ عوام تو ظاہری بات ہے، اگر آپ کے ساتھ میرا ایک چیز میں نوکری کے حوالے سے میں بات بتاتا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے بارے میں جو پولیس کا بیسک کنسپٹ ہے کہ پولیس بڑی سخت اور اس طرح چیزیں، اس کو میں چینج کروں۔ میرے اگر آپ اس لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے سننے کے بیچ، ان کو پتہ ہے میری شخصیت کے بارے میں، میں ہر تھانے آنے والے سائل کو انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہوں، کوئی بندہ میرے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا
ہاں کسی ہارڈن کرمنل ہو, کچھ ایسا بندہ ہو جس کے ساتھ آنی ہاتھوں سے آپ نے نمٹ رہا ہو, اس کے علاوہ کوئی بندہ میری لائیو پوڈ کاسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی ساتھ بد اخلاقی نہیں کی. میں نے ہمیشہ خوش اخلاقی کے ساتھ, جتنا مرضی بھی میں پریشان ہوں, ہیکٹک ہوں, کافی زیادہ تھکا بھی ہوں, اور میں وہ چڑچڑاہٹ وہ چیز میرے میں نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو ایک اچھے طریقے سے پیش آؤں تاکہ لوگوں کا جو پولیس کے بارے میں ایک کنسیپٹ ہے وہ چینج ہو اور لوگ پولیس پہ ٹرسٹ کرنا دوبارہ شروع کریں. اور الحمدللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ اسی وجہ سے مجھے, میری زیرائی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے اور خوش ہوتے ہیں. فواد خالد صاحب, یہ تو آپ نے اپنی منہ زبانی اپنی تعریف کر دی, باقی رائے ہم عوام کی ضرور اپنے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے لیں گے. آپ نے بتانا ضرور ہے جی ان کے بارے میں. اچھا فواد خالد صاحب 2012 میں جوائن کیا, ابھی 2025 میں آپ اس ٹائم تیسری SHO شپ لے کے بیٹھے ہیں. تھانہ کلچر کو کہاں دیکھتے ہیں, کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اچھا سوال ہے آپ کا. تھانہ کلچر دیکھیں, اسلام آباد اور دوسرے پروونسز کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ اسلام آباد کا پولیس کلچر یا اسلام آباد کا تھانہ کلچر میری نظروں میں دوسرے پروونس سے بہتر ہے. لوگوں کا یہاں پہ اعتماد زیادہ ہے, لوگ یہاں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. لوگوں کو بیسک یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اویئرنیس ہوتی ہے, عوام کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے. اسلام آباد میں چونکہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں, ریشو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈسٹرکٹس, اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, گورنمنٹ آفیشیل زیادہ ہیں اور کافی مطلب اچھے, مطلب میرے نظر میں زیادہ سفید پوش لوگ زیادہ ہیں, اس لیے ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے. اس لیے تھانہ کلچر بہتر ہے دوسرے پروونس سے, اور اگر ایز کمپیئر ہم سابقہ سالوں سے بھی اگر اس کو کریں تو زیادہ ہے. کیونکہ ابھی آپ سوشل میڈیا جس طرح ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یا اس طرح آفیشیل ویب سائٹس ہے اسلام آباد پولیس کی یا دوسری, تو ان پہ لوگ آتے ہیں, اپنا فیڈ بیک وغیرہ دیتے ہیں, باقی چیزیں کرتے ہیں, تو اس میں ان کو واضح تبدیلی فیل ہوتی ہے. لوگوں کے رائٹس اپنے لوگوں کو اپنی, میرا نہیں خیال کہ آج سے 10 سال پیچھے 15 سال پیچھے چلے جائیں تو FIR کرانا اتنا آسان تھا جتنا آج کے دور میں ہے. اسی طرح اپنی کوئی بھی کسی بھی مقدمے کے حوالے سے, انویسٹیگیشن کے حوالے سے افسران تک اپنی بات پہنچانا اتنا آسان رہا ہوگا جتنا کہ اب ہو رہا ہے. لوگ ایک میسج کرتے ہیں ویب سائٹ پہ یا اس کے آفیشیل سائٹ پہ یا اپنی آفیسز کمپلینٹ سیل پہ یا جو بھی ہماری بنی ہوئی ہے ساری, ان پہ ایک یا جو ہمارے ہیلپ لائن نمبرز بنے ہوئے ہیں ان پہ جیسے ہی وہ میسج کرتے ہیں ان کو فیڈ بیک ملتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے اس میں تھانہ کلچر میں بہت حد تک بہتری آئی ہوئی ہے اور مزید اس میں بہتری کی گنجائش بھی ہے, اور انشاءاللہ افسان کی کر رہے ہیں. فواد خالد صاحب, جو ایک شکایت کنندہ تھانے میں آتا ہے اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, یا اس پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جب وہ کوئی شکایت درج کروا رہا ہوتا ہے؟ بالکل, شکایت کنندہ جب بھی تھانے میں آتا ہے تو اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ, اور جو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ شکایت کنندہ جب بھی آئے ہمیں ساری چیزوں سے ہٹ کے کسی اور بات کا خیال رکھے یا نہ رکھے, اس بات کا خیال رکھے کہ میں پولیس کے پاس جو چیز لے کے آیا ہوں, اس بات کا یا کوئی بھی بات لے کے آیا ہوں وہ سچ پہ مبنی ہو. کیونکہ اس پہ ذمہ داری, سب سے زیادہ ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ایک جو انفارمیشن دے رہا ہے اس انفارمیشن پہ ہمارے ریسورسز یوز ہونے ہیں, ہماری مین پاور یوز ہونی ہے, ہماری تمام وسائل استعمال ہونے ہیں, اور غلط سمت میں استعمال نہ ہو یا کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اس لیے اسے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے سب سے پہلے صرف سچ بات ہم تک پہنچانی چاہیے. باقی چیزیں جو ہمارے جو ضابطے ہیں یا ہمیں جو روٹین کی چیزیں ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں, لیکن سچ میرے خیال سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کسی اور بات کا خیال رکھے نہ رکھے, میری نزدیک سچ کا خیال ضرور رکھیں. کیا کبھی ایسے ہوا کہ وہی کمپلیننٹ جو ہے جو ابتدائی اطلاعی رپورٹ لکھوانے آیا تھا وہی جھوٹ بول رہا ہے؟ بالکل, اکثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا ہے. اور ابھی ریسنٹلی میرے پاس, میں تھانہ مکھ میں تھا تو میرے پاس ایک بندہ آیا, اس نے آگے بتایا کہ جی کہ میرے ساتھ ابھی نا تھوڑی دیر پہلے گن پوائنٹ پہ میرے ساتھ رابری ہو گئی ہے, میرا موبائل اور پرس اور میرے اس میں ID کارڈ وغیرہ وہ سارے چھین کے لے گئے, تو میں یہ اپلیکیشن لے کے آیا. تو میں نے کہا اپلیکیشن دکھاؤ. اپلیکیشن دیکھی تو وہ ایک پرنٹڈ اپلیکیشن جو کہ اس کو تہ پیپر کو فولڈ کیا, اور اس کی تہ سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ کم از کم 15-20 دن سے فولڈ کر کے جیب میں رکھا گیا تھا. تو میں نے اس کو دیکھا اور مجھے تھوڑی شک ہوا. میں نے کہا یہ چیزیں آپ کی چلی گئی ہیں؟ اس نے کہا جی ابھی تھوڑی دیر پہلے 10-15 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے وہ چیزیں ہوئی. میں نے کہا پرنٹڈ اپلیکیشن اتنی پرانی پھر کیسے آ گئی؟ پھر اس کو میں نے جب اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس اس کا موبائل اور پرس اور ساری چیزیں اس کی برآمد بھی ہو گئی. تو یہ اکثر ہوتا ہے, لوگ جھوٹی انفارمیشن لے کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. لائک ایک اور اس پچھلے دنوں آ کے ایک بندہ کہتا ہے میری گاڑی چوری ہو گئی ہے.
میں نے اس کو جب بلایا تو گاڑی کی جب اونرشپ چیک کی تو اس کے نام پر رجسٹرڈ نہیں تھی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ بندے نے رینٹ پہ گاڑی لی ہوئی تھی اور خود سے گاڑی کو چھپا کے چوری کا ڈرامہ کرا کے ایف آئی آر کرانا چاہ رہا تھا تاکہ جو گاڑی کا اصل مالک ہے اس کو ایف آئی آر دے کہ میری یہ ایف آئی آر آپ کی گاڑی چوری ہو گئی ہے تو اس سے فائدہ لے لیں. تو اس طرح کی چیزیں اکثر ہوتی ہیں. ہمارے پاس لوگ فیک غلط انفارمیشن لے کے آتے ہیں, لیکن اگر ہم تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ اس کو دیکھیں یا ہم اس کو چیزوں کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو یہ اکثر یہ پکڑے جاتے ہیں اور اس میں ان کو پھر مصیبت اٹھانی پڑتی ہے اور ان کو ان کے خلاف ہم 29 ٹیلی گراف ایکٹ 182 کی کارروائی 182 کی پی ان کی کارروائی کے خلاف اکثر کرتے ہیں. فواد صاحب, انویسٹیگیشن میں کون سی چیز سب سے زیادہ ہیلپ فل رہتی ہے؟ انویسٹیگیشن دیکھیے ڈفرینٹ قسم کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں جو ابھی ماڈرن انویسٹیگیشنز ہیں. اس میں ماڈرن انویسٹیگیشن ٹولز جو ہے لائک جیو فینسنگ ہے, سی ڈی آر انالیسس ہے یا کرائم میپنگ ہے اور کرائم پریونشن کے لیے ہمارے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. یہ ساری جو ہے یہ مددگار ثابت ہوتی ہیں اور ہمیں مطلب کسی بھی کرائم کو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کرائم کرنے والے لوگ جو ہے اس میں جدت کا یہ مثال کے طور پہ پہلے لوگ فون یوز کرتے تھے, اب وہ سوشل ایپس پہ کنورٹ ہو گئے. پہلے اس پہ واٹس ایپ وغیرہ پہ یا اس کے بعد میسنجر وغیرہ پہ یا ابھی ڈفرینٹ ایپس آ رہی ہیں اس پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تاکہ پولیس سے اس اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو چھپا سکے, اپنے نام پہ سمز یوز نہ کرنا. تو یہ جیسے جیسے وہ کرائم کرنے والے لوگ جو آپ کو اپگریڈ کر رہے ہیں اپنی احتیاط بڑھاتے جا رہے ہیں, فنگر پرنٹس نہیں آنے دیتے, اس کے کور کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ہم لوگ بھی اپنے آپ کو مزید اپگریڈ کر رہے ہیں, اپنی انویسٹیگیشن سکلز کو بڑھا رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے سینئرز جو ہیں گائے بگائے ہماری وہ جو ورکشاپ کا انعقاد کرتے ہیں, ہمارے لیے میٹنگز وہ کیا کہتے ہیں یہ جو ٹریننگز کا انعقاد کرتے رہتے ہیں, اس میں نئی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو انویسٹیگیشن میں میرے خیال سے ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح جدت کی ضرورت ہے ہم آہستہ آہستہ ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اسی لیے انویسٹیگیشن ہم نے ایک توازن برقرار رکھا ہوا ہے, ٹھیک چل رہی ہے چیزیں. یعنی پولیس مجرم پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہے, وہ خود کو چھپا نہیں سکتا. دیکھیے جرم کہیں نہ کہیں اپنا نشان تو چھوڑتا ہے. جو کہہ دے کہ جرم اپنا نشان نہیں چھوڑتا, جو بھی کر لیں. میں کہتا ہوں کرائم سین کا وزٹ کرنا, کرائم سین آپ وزٹ کرتے ہیں اور آپ پروفیشنل سکلز کے ساتھ جاتے ہیں, خالی دماغ کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے میں نے کوئی چیز باقی نہیں تھی, پہلے سے ذہن بنا کے نہ کسی جائے کنواں پہ جائیں, پلیس آف انسیڈنٹ پہ نہ جائیں, تو آپ کو وہاں پہ کوئی نہ کوئی جرم کے نشان ملتے ہی ملتے ہیں. غلطی ہوتی ہے اور یہ غلطی انسان کو پھر اس کے بعد کیفے خطاب تک پہنچانے میں مدد دیتی ہے. ہمیں اس کی کمزوری کہیں پہ اس نے چھوڑی ہوتی ہے تو اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس کو انویسٹیگیشن میں کنکلوڈ کر کے خلاف شہادت کمپلیٹ کر کے تمام اس کے شواہد اکٹھے کر کے اس کو ہم اعتبار میں جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. فواد صاحب, مجرم جو ہے وہ پولیس سے 2 قدم آگے بڑھ کے سوچ رہا ہوتا ہے. کبھی کوئی ایسا کیس جس میں مجرم نے کوئی نشان نہ چھوڑا ہو اور آپ نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا ہو؟ اکثر ہوتا ہے لوگ مطلب جو بھی جرم کرتا ہے وہ تو اس نیت سے کرتا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں, ہر احتیاط وہ کوشش کرتا ہے میں کروں. اب اس بندے کی کوالٹی اس پہ دماغی اس میں ہے کہ کس لیول کا اس کی تھنکنگ ہے یا اس کا ماسٹر مائنڈ کس طرح کا ہے اور اس نے کتنی چیزوں کو چھپا لیا, کتنی کو نہیں چھپا سکا. کوشش تو ہر مجرم کی یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو کوئی نشان نہ چھوڑوں, لیکن کوئی نہ کوئی ہمیں لوپ ہول اس کا ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس کے لیے بعض اوقات پھر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اگر میرے کیریئر کی بات کی جائے تو میرے الحمدللہ کیریئر میں کئی بلائنڈ مرڈرز ہیں میں نے کیا, اس میں چیزیں تھیں. فار ایگزامپل یہ مجھے یاد ہے 2020 میں تھانہ کراچی کمپنی میں تھا. 0 پوائنٹ پل کے نیچے ایک مرڈر ہوا تھا, ایک تاجر تھا, اس کا قتل کیا گیا اور اس کی ڈیڈ باڈی اس کو فائر مار کے. تو میں موقع پہ جب گیا تھا وہاں پہ ہم نے دیکھا اس میں کوئی ایسی ظاہری طور پہ چیز نہیں تھی, وہاں پہ کیمراز بھی نہیں تھے پل کے نیچے. تو اس کا ایک آئی فون تھا. آئی فون کے حوالے سے نارمل لوگوں کے بارے یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کا کوڈ وغیرہ نہ پتا ہو تو کھولنا مشکل ہو جاتا ہے, کلوڈ آئی ڈی وغیرہ. تو میں نے اس کا فون پکڑ کے اس کا بیٹا تھا اس کے ساتھ, تو کافی زیادہ ڈسٹرب تھا. لیکن بچے بعض اوقات نا ایسی آپ کے لیے ثابت ہو جاتے ہیں, مفید ثابت ہو جاتے ہیں. بچہ حالانکہ 8-9 سال کا بچہ تھا, کسی بندے کا شاید اس سے ذہن بھی نہ جاتا. تو میں نے ایک دم سے میں نے کہا بیٹا یہ آپ کے بابا کا فون ہے, اس کا کوڈ پتا ہے آپ کو؟ تو وہ حالانکہ وہ رو رہا تھا لیکن اسی دوران اس نے نہ اس طرح کر کے نہ اس نے اس کو کوڈ کو انلاک کر دیا. کوڈ انلاک کرنا اس کیس کے لیے کی ثابت ہوا, ود ان منٹس میں نے اس کی جو واٹس ایپ چیٹ کھولی, اس میں ایک بندے نے جس نے اس کو وہاں پہ 0 پوائنٹ پل کے نیچے بلایا تھا. اچھا, اس کا لین دین تھا کافی زیادہ ان پیسوں کا, تو اس نے اس کو اس کے نیچے بلایا تھا کہ آپ کو پیمنٹ کرتا ہوں. اسی پل کے نیچے اس کی ڈیتھ ہوئی اور جو مرڈر کیا گیا فائر آرم انجری سے. تو وہ ہمیں فوری طور پہ مطلب پتہ چل گیا, حالانکہ اگر وہ کوڈ نہ کھلتا
تو شاید یہ بہت زیادہ ہمارے لیے بلائنڈ ہو جاتا. واٹس ایپ ڈیٹا کیونکہ ہمارے پاس فوری طور پر ان دیٹ ڈیٹ ہمارے پاس وہ نہیں تھی, مطلب یہ ٹیکنالوجیز نہیں تھی کہ ہم اس میں واٹس ایپ ڈیٹا لے سکتے, باقی چیزیں کر سکتے, تو مشکل ہو جاتا. لیکن چھوٹی سی ایک آپ کے بچے کی ہم نے موقع پہ ہم نے استعمال کیا اور بچے نے ہمیں مدد کیا, اور اس میں اس نے کوئی چھوڑا ہی نہیں ہوا تھا, اپنے اینڈ سے ڈیلیٹ بھی کر دی تھی چیٹ, اور اس کو دوسرا پتا تھا کہ آئی فون سے چیٹ کھل نہیں سکے گی, تو وہ تو بلائنڈ رہ جاتا نا. لیکن اس طرح سے ہمیں اس میں مدد نہیں. اس نے وہ فون چھوڑ بھی دیا اس کا. وہ تو دیکھیں یہ بیسیکلی مرڈر کرنا تھا, اس کا موٹیو صرف اس کا مرڈر کرنا تھا, اس کی سنیچنگ یا اس طرح کوئی چیز تھی نہیں. تو آتے آتے اجلت میں تھا اس کا, صرف اس نے اپنا جو مین اس کا تھا ٹارگیٹ تھا اس نے کیا, اور اس کے بعد وہ چلا گیا تھا. تو فون لے کے جانا اس نے فوری طور پر مناسب نہیں سمجھا, بھی چاہتا تو پھر بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی جانا تھا, پھر ہمیں کوئی زیادہ محنت کرنی پڑ جاتی. بس یہ فواد صاحب, آپ کے اس واقعے سے ایک نتیجہ تو اخذ ہوتا نظر آتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو ایٹ لیسٹ اپنی فیملی کو تھوڑا سا باخبر رکھیں اپنی چیزوں کے بارے میں. کسی کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, آپ کی کوئی ایسی چیزیں جو آپ دوسروں کو نہیں بتا سکتے, گھر میں کسی ایک فرد کو پتہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں. بالکل. ایک اسی طرح سے ہمارے جو فیس بک کے یا ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں ان میں ایک آپشن دی جاتی ہے کہ اپنا جب آپ بندے کے موقع نہ رہے دنیا پہ تو اس کو آپ اکاؤنٹ کو کسی دوسرے کو تفویض کر سکتے ہیں, اس کے اپنے ساری چیزیں, تاکہ وہ آپ کے اکاؤنٹ پہ کم از کم ایکسیس لے کے آپ کو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس طرح ہمارا بینگ مسلم ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہماری سوشل میڈیا پہ باقی چیزوں پہ یہ چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, تو ہم اس کو ریموو کرانا چاہتے ہیں, باقی چیزیں کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کسی کو وہ اختیارات دے دیتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ آپ کے بعد بھی وہ میمورائز اکاؤنٹ ہے, کچھ سم تھنگ اس طرح سے ہے, تو وہ اس پہ یوز کر سکتا ہے. اسی طرح آپ کو حقیقی زندگی میں بھی اگر شادی شدہ ہے تو آپ کی بیوی آپ کی اچھی رازدان ہونی چاہیے, آپ کے بچوں میں سے آپ کے ساتھ کچھ بیسکس جو ہیں وہ آپ نے شیئر کی ہونی چاہیے. ابھی تو ماڈرن دور ہے, لاکرز ہیں, باقی کئی چیزیں ہیں جن میں آپ کسی کو نیکسٹ آف کن اپنے آپ کو اپ کر دیتے ہیں, تو آپ اس طرح کی اپنی جو ہڈن آپ کی جو چیزیں ہیں آپ کسی کے ساتھ لین دین اور باقی چیزیں, ان سے آپ کو ایک تو خاندان کو باخبر رکھنا چاہیے, اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے کچھ ایسے راز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے بعد آپ کے اس کے کام آ سکتے ہیں یا کسی کے لیے ضروری ہے کچھ چیزیں جاننا, تو آپ بینک لاکرز میں یا اپنے کسی سیف فولڈرز میں یا کسی چیز میں کر کے تو آپ دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو کل کو مدد دے سکیں. لائف کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہو؟ بالکل. ایس ایچ او اور جب سے میں انویسٹیگیشنز میں تھا, میں نے تھرو آؤٹ چونکہ ٹیبل کی اسی سائڈ پہ بیٹھ کے لوگوں کو سنا ہی تھا, تو بہت کم ایسے چانسز ملے کہ میں مطلب ایز اے وکٹم ایز اے کمپلیننٹ دوسری سائڈ پہ جا کے آؤں. تو ایک دو دفعہ اپنے میرے کسی کیسز میں مجھے دوسری سائڈ پہ جانا پڑا, تو دین آئی ریئلائزڈ کہ شاید مجھے اپنے آپ میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ ٹیبل کے اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے شخص کو اس بات کا بخوبی یہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈاٹھی بڑی بے آواز ہے, آپ کسی بھی ٹائم ٹیبل کے اس سائڈ سے ٹیبل کے اس سائڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس بات کو کوئی بندہ یاد رکھے تو میرے خیال سے وہ اپنے آپ میں کافی سدھار پیدا کرے گا. اور ونس آئی واز دیٹ سائڈ تو مجھے آئی ریئلائزڈ کہ مجھے اپنے آپ میں بہتری کی ضرورت ہے, اور میں نے اپنے آپ کو اس کے بعد پھر مزید اپنی کچھ خامیاں کوتاہیاں تھیں جن کو میں نے بہتر کیا. فواد خالد جب چھٹی جاتا ہے تو کیا وہاں پہ بھی ایک پولیس آفیسر ہوتا ہے, وہاں پہ بھی کوئی ناانصافی ہوتے دیکھ کر اپنے اندر کا پولیس آفیسر جو ہے وہ زندہ رکھتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے. میں فیملی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہوں, مطلب فیملی ڈنر کے لیے یا بچوں کو لے کے کہیں باہر, تو دماغ میں وہی پولیس والا چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی بائک والے جا رہے ہیں تو انہوں نے شوز کس طرح کے پہنے ہیں, نمبر پلیٹ کیوں نہیں لگائی ہوئی, تو اس طرح کے ان پہ نظر رکھنا ہوتا ہے. تو اکثر پھر میری فیملی کافی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, کم از کم اس ٹائم پہ تو آپ ہمارے بابا, بچوں کا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے بابا ہی آج رہے ہیں, آج تو پولیس والے نہ بنے, یا مسز کہتی ہیں کہ آپ کم از کم کسی ٹائم سے باہر ہیں. لیکن ہم لوگ نہیں نکل پاتے, ہم لوگ ہمارے اندر کی وہ جو ٹپیکل پولیس والا وہ جو ہمارا ایک محتاط ہو گیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کرائم ہوتے دیکھ کے, ہم لوگ بہت زیادہ مطلب کین آبزرور بن چکے ہوتے ہیں, اس کو ہم چاہ کے بھی نہیں کر پاتے. جو ایک کریکٹر بلڈ ہو چکا ہوتا ہے نا, اس سے آپ باہر نکل نہیں پاتے, ہم اسی کریکٹر میں رہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں ٹائم چھٹی والا کم ملتا ہے. سیدھی سی بات ہے, وہ رونا دھونا ہو جائے گا, لیکن چھٹی میرے خیال سے تھوڑا کم ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ اس کریکٹر سے باہر نہیں نکل پاتے. کبھی گاؤں گئے ہوں اور وہاں پہ آپ کو بطور
सालिस इसलिए बुलाया गया हो कि आप इस्लामाबाद पुलिस के SHO हैं या इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर हैं और आए जी हमारा मसला हल करवाएं? ये तो अक्सर होता है, हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो हमें इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम मिलती है हमें एज़ कम्पेयर टू अदर्स। मतलब हम पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। जिस आप मोहल्ले में रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, वहाँ के लोग आपसे मुतासर होते हैं और आपकी बात सुनना पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से मोहल्ले में या किसी गांव में जिसमें हम रहते हैं, अक्सर और बेशतर हमें लोग इस तरह के मामलों में बुलाते हैं भी हैं और हम उनके मामलों को खुश असलूबी से तय करा भी देते हैं, हो जाता है। और ये स्वाब का काम समझ के करते हैं। 2012 से पहले वाला फवाद और 2012 के बाद वाला फवाद खालिद कहाँ देखते हैं? 2012 से पहले इमेच्योर था, मतलब इतनी ज़्यादा लोगों के साथ मसाइल सुने नहीं थे। मैं समझता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी बनता हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब लोगों के दुख देखते हैं, लोगों के हम देखते हैं, तकलीफ़ें देखते हैं, लोगों की परेशानियाँ देखते हैं, तो फिर लगता है कि हमें तो अल्लाह ताला ने बहुत सुखी रखा हुआ। और ये एक तशक्कर होता है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जाके अक्सर कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी खराबियों से, इतनी मुश्किल हालात से बचाया हुआ है। वरना हम थाने में जब लोगों के हालात देखते हैं, बास लोग इतने कड़े होते हैं जब हमें यकीन करके रोना आ जाता है। हमें बास का एक बड़ा मजबूत बंदा भी उनके सामने उनके देख के, उनके हालात देख के ठीक ठाक बंदा पिस जाता है कि यार ये किस लेवल पे है। खुद को ब्लेस्ड फील करते हैं कि अल्लाह ने आपको पुलिस जैसा डिपार्टमेंट दिया और आप लोगों के मसाइल ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि हल भी करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आम बंदा जब भी रोड पे निकलता है, घर से निकलता है, नेकी करने की नीयत पे उसको नेकियां ढूंढनी पड़ती हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है। आप खुद कभी सोचिए ना कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, तो मैं बाहर निकलूँ तो बाहर निकल किसी मदद करना चाह रहा हूँ, आपको ढूंढना पड़ता है यार कौन सा बंदा मिलेगा किसी की। आज आके मैक्सिमम आप मांगने वालों को पैसे दे सकते हैं या आप किसी को खाना खिला सकते हैं। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर मैंने ये देखा है कि हमें सबसे ज़्यादा मौके मिलते हैं लोगों की मदद करने। मैं बतौर SHO मैं कहूँगा कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी दफ़ा नेकियों का मौका दिया है। कोशिश करते हैं नेकियां कमाने की, लेकिन शायद उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से बीइंग ए पुलिस ऑफिसर आपको आई एम ब्लेस्ड फील। हमेशा मैंने अपना खुशकिस्मत की है कि मुझे अल्लाह ताला ने हमेशा नेकी के मौके दिए हैं और खुशकिस्मत होता है वो शख्स जिसे अल्लाह ताला नेकी का मौका देता है। बिल्कुल। कभी किसी मुल्जिम पे तरस आया? अक्सर आता है जब आप देखते हैं आपको क्रिमिनल आता है, उसमें उसके जब बीवी बच्चों को देखते हैं वो आके रोते हैं, तो उस बंदे को भी एहसास नदामत भी हो रहा होता है, तो तरस आता है उस टाइम उसको रोना धोना देख के। और स्पेशली एक चीज़ है, जब बंदा पहली दफ़ा क्राइम करता है उस बंदे का रोना आप नहीं देख सकते। जब वो देखता है अपना तमाम फ्यूचर तबाह होता देखता है, अपना करेक्टर उसने जो इतनी देर बिल्ड किया होता है, उसने अपने बीवी बच्चों अपने ख़ानदान के सामने एक अपना पोर्ट्रेट किया होता है, जब वो देखता है कि अब मेरा ये चेहरा लोग देखेंगे, तो इसमें तो फिर हमें बाज़ बात भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस बंदे के ऊपर, क्योंकि मुझे एहसास है इस बात का लोग खुदकुशी की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें फिर उस टाइम पे हमें अपने अंदर का पुलिस ऑफिसर को साइड करके हमें एज ए ह्यूमन उसका सोच के हमें उसको दिलासा भी देना पड़ता है कि नहीं यार कोई ओवरकम करो इसमें चीज़ों को। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब वो बहुत मुश्किल होता है किसी बंदे के लिए। मेरे ख्याल से पहली दफ़ा जुर्म करने के बाद जो बंदा रोता है वो बड़ा मेरे से देखना मुश्किल हो जाता है। ये सीन देख के, हालांकि वो मुल्जिम होता है, मुजरिम भी बाद में साबित होने वाला होता है, वो आपको पता होता है, फवाद खालिद का इंसाफ डामाडोल हुआ? देखिए पुलिस ऑफिसर के लिए हमें यहाँ से ज़्यादा यहाँ से सोचना पड़ता है। हम फीलिंग्स को बाई ला अगर हम फीलिंग्स पे चले जाए ना, वो फिर हम सगे बेटे को जुर्म की सजा ना दे पाए, सगे भाई को जुर्म की सजा ना दे पाए। उस टाइम पे हमें टिपिकल हमें वो करना पड़ता है जो एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज है। अगर हम यहाँ से सोचेंगे, फीलिंग्स के साथ सोचेंगे, तो फिर हमारा कलम चल नहीं सकता। उस टाइम पे थोड़ा मजबूती दिखानी पड़ती है, लेकिन अंदर से तो इंसान होते हैं, करना पड़ता है। कभी कोई ऐसा केस आया हो जिसमें आप चलो दोनों पार्टीज के सामने नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद अकेले रोने पे मजबूर हो गए हो, कोई ऐसा दिल खराश केस आया हो आपके पास? मैं किसी को हाईलाइट नहीं करूँगा, लेकिन अक्सर बच्चियों के जो केसेस आते हैं, जो मतलब बच्चियों के ख़ानदान जैसे शादी के बाद के जो हालात वाली चीज़ें आती हैं, अक्सर सोच के बंदा अपनी फ्यूचर लाइफ सोच के, अपने बच्चियों का सोच के, अपनी बेटियों का सोच के, तो बंदा कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान होता है। और उसके बाद अक्सर सोचना पड़ता है कि अल्लाह ताला इन हालात से बचाए।
اللہ ایسی اس میں نہ ڈال دیں کہ یہ مطلب پریشان اس لیول پہ نہ ہو جائے. تو بس اس اللہ تعالیٰ کی کرنا چاہیے اور بچائے تمام سے بچائے. ایسا کون سا کیس فواد خالد کے سامنے آتا ہے جو اسے مشتعل کر دیتا ہے؟ وائلنس اگینسٹ پیرنٹس مجھے غصہ دلا دیتا ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. وائلنس اگینسٹ وومن دلیپ میں یہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ یہ شروع کر کے آتا ہے نا, تو میرا دل کرتا ہے اس کو نا تھوڑا آنی ہاتھوں سے نبٹ جائے گی. دیکھیں والدین, میں آج جو بھی ہوں اپنی والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں, اور الحمدللہ میرے اندر بریوری ہے, جو بھی چیز الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگر رکھی ہے تو میں سمجھتا ہوں میری والدہ کی وجہ سے ہے. اور جو بندہ اپنے والدین کا فرما بردار نہیں ہے, ان والدین کا جنہوں نے اس کو ان حالات میں, ہم پیرنٹس بنے, ہمیں پتہ چلا ہم بچوں کو ذرا سی خراش آ جاتی ہے تو یقین کریں ہمارے لیے, میں لاسٹ ٹائم بیٹی میری گری ہے, اس یہاں کو چوٹ لگی تو مجھے پتا ہے کہ میں کس سپیڈ سے تھانے سے گھر تک گیا ہوں. تو جب آپ بچوں کو اس حالت میں دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار اس پیرنٹ کے ساتھ اس بندے نے زیادتی کی ہے, اب بدتمیزی کر رہا ہے یا کچھ چیز کر رہا ہے, اس ٹائم پہ تھوڑا ٹیمپرمنٹ شارٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا. یا بچیوں کے ساتھ کو بعض اوقات لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ کوئی اگر نشے میں یا کوئی بدتمیزی وغیرہ کرتا ہے وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. باقی ساری چیزیں ٹالریٹ کی جا سکتی ہیں, تھوڑی بہت ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے نا اپنے آپ کو یہ آٹو ٹیون پہ رکھا ہوتا ہے, آٹو پائلٹ پہ رکھا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہوا ہے تو آپ کا ریئیکشن وہ ہونا ہی ہونا, تو وہ چیز ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹھیک. کوئی دلچسپ واقعہ آپ کی سروس کا؟ دلچسپ واقعہ کس سینس میں, مطلب کوئی ایسا کیس آیا ہو جو آپ کو بڑا دلچسپ سا لگا ہو, مطلب آپ کو حقیقت بھی پتا ہو لیکن آپ پھر بھی ان کو یہ شو کروا رہے ہو کہ نہیں ابھی مجھے نہیں پتا, مزید بتائیں. جب یہ میں بتاتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نا, میرا شروع میں جب نوکری کے وائل میں یہ کرتا تھا کہ میں کوئی بھی دو پارٹیز آتی تھی تو جو کسی بندے کا میں جھوٹ سامنے آ جاتا تھا نا تو فوری طور پہ اس کو ٹوکنے شروع کرتا تھا, جھوٹ پکڑ لیتا تھا نا, اس کو ٹوک دیتا تھا کہ یہ تم نے جھوٹ بولا ہے, یہ تم نے جھوٹ بولا ہے, یہ کیوں کہہ رہے ہو. تو وہ پریکٹس غلط تھی. ایک اچھے پولیس آفیسر کو اچھا لسنر ہونا چاہیے اور فوری کسی بات کو ٹوکنا نہیں چاہیے. میری ساتھی پولیس سے بھی یہی ہوتی ہے, گزارش ہوتی ہے کہ آپ کوئی بندہ بول رہا ہے نا, جھوٹ بول رہا ہے, آپ کو پہلے جھوٹ پہ نہ ٹوکو. آپ پہلے جھوٹ پہ اس کو ٹوک دے گا تو اگلا جھوٹ بڑا نپا تولا پر سوچ سمجھ کے بولے گا, بڑا ناپ تول کے اور بڑا طریقے سے اور سنبھل کے بولے گا, اور آپ کو اس کو پتا ہوگا کہ میری چیزیں. لیکن اگر آپ اس کو پہلے پہ نہیں ٹوکیں گے کہ وہ آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرے گا, پھر ایک پہ دوسرے پہ تیسرا کرتے کرتے اس لیول پہ چلا جائے گا کہ پھر جب آپ اس کو اس لیول پہ جا کے روکتے ہیں نا تو پھر اس بندے سے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے, پھر اپنے آپ کو وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ اکثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ, یہ چیزیں ہمیں جھوٹ کا پتہ ہوتا بھی ہے لیکن ہمیں پھر اس برداشت کرنا بھی پڑتا ہے. یہ تو اکثر ہو جاتا ہے. اب اسپیشل کوئی ایسا انسیڈنٹ فوری طور پہ ذہن میں نہیں آ رہا. سر آپ نے یوں تو بہت سارے کیسز ٹریس کیے, لیکن ایک ایسا کیس بھی آپ نے ٹریس کیا جس سے آپ نے اسلام آباد پولیس کے ہر فرد کا دل جیت لیا. اس سے میری مراد شہید اشرف چپا صاحب اور ان کے بیٹے ہیں. جی بالکل, شہید اشرف چپا صاحب اور ان کے بیٹے کی شہادت والا جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ تقریباً اتنی دل خراش تھی. اسلام آباد کے جتنے بھی رہنے والے لوگ تھے, اسپیشلی پولیس کے جتنے بھی لوگ تھے, ان تمام نے وہ ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں ایک باپ بیٹا ان کو گولیاں مار کے, ان کے والدہ اس کی بہنیں جو ہیں وہ دوپٹے لے کے آگے ہو رہی ہیں, ایک چھوٹی بچی بھی ان کے ساتھ جو کہ ان کے سامنے انہوں نے پھر اس کو شوٹ کر دیا, شہید ہو گئے دونوں باپ بیٹا. تو وہ کافی دل خراش اور بہت ابھی بھی سوچیں تو اس میں روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ کیس جب ہوا, میری پوسٹنگ تھی اس ٹائم پہ تھانہ سوبل میں, تھانہ رمنہ کا وہ انسیڈنٹ تھا. لیکن چونکہ جب ہماری ایک کمیونٹی ہے, ہماری پولیس کی ایک تمام کی ایک ہم ایک خاندان ہے, تو ہم سب لوگ وہاں پہ پلیس آف انسیڈنٹ پہ اکٹھے ہوئے. تو میں بھی وہاں پہ آیا, حالانکہ ڈیوٹی آف کر کے گھر جا رہا تھا, مجھے پتہ چلا, میں فوراً واپس آیا وہاں پہ. آ کے تو میں نے جب پلیس آف انسیڈنٹ دیکھا, وہ ویڈیو دیکھی, ان کو اس ویڈیو کا جو طریقہ کار دیکھا, تو اس سے چونکہ مجھے میرے اندر تھوڑا سا نا کرائم پروفائلنگ اور ان چیزوں کے حوالے سے زیادہ تھوڑا سا مجھے میرے ڈاٹا وغیرہ اکٹھا کرتا رہتا ہوں, ان پہ ورکنگ کرتا رہتا ہوں, ان کی جو ہمارے کرمنلز ہیں ان کے گروپنگ میں کرتا رہتا ہوں, باقی چیزیں اپنے پاس میرے پاس جو ڈاٹا ہے اس میں کرتا رہتا ہوں کہ ہر جرم دیکھا, جو چوری کرتا ہے اسے چوری کرنی ہے, جو موٹر سائیکل چور ہے اسے موٹر سائیکل چوری کرنی ہے, جو ڈکیتی کرتا ہے اسے ڈکیتی کرنی ہے, جو کار چوری کرتا ہے اس نے کار, مطلب ان کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے, اپنے اس سے ہٹتے نہیں ہے, اپنے پیٹرن سے نہیں ہٹتے, اور پیٹرن جو دن کو چوری کرتا ہے دن کو ہی کرتا ہے. تو انہوں نے اپنی سہولت بنائی ہوتی ہے. تو یہ جب میں پلیس آف انسیڈنٹ پہ گیا تو میرے لیے وہ جب سب ویڈیو اور وہ ساری چیزیں دیکھی تو میں نے
فوری طور پہ آئی واز دا ون کہ جس نے اپنے میرے سینئر وہاں پہ مجھے یاد ہے رخسار مہدی صاحب چند دن میں ریٹائر ہو رہے ہیں. رخسار مہدی صاحب تھے CIA تھے اور ایک دو ہمارے سینئر افسران تھے وہاں پہ جاتے. جمیل ظفر صاحب SSP آفیشل تھے. تو ان کے سامنے میں نے موقع بھی کہہ دیا تھا, میں نے کہا سر یہ نا بنو کا گینگ ہے جو ان کے طریقہ بات جو ان کا چل رہا ہے. تو انہوں نے میرے ایک دم دیکھتے بھی ہیں سارے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. میں اس ٹائم پہ ASI تھا, سب انسپیکٹر پروموٹ نہیں ہوا تھا. بات کو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے. لیکن پھر فور میں نے اپنے جو سینئر سے ڈسکس کیا. میں نے کہا سر یہ میرا جو دیکھنے کا نظریہ طریقہ کار یہ نظریہ یہ ہے, یہ موٹر سائیکل چوری کرنے آئے تھے. سنڈے کا دن تھا. سنڈے کے دن صبح کے ٹائم موٹر سائیکل چوری کرنے کے لیے ہر بندہ موٹر سائیکل سنڈے کے دن ہی چوری نہیں کرتا. ہر بندہ صبح کے ٹائم ہی موٹر سائیکل چوری نہیں کرتا. 2 بندے موٹر سائیکل پہ چوری کرنے نہیں آتے, اور جو چوری کرنے آتے ہیں انہوں نے چہرے پہ اس قسم کا مخصوص قسم کا ماسک نہیں پہنا ہوتا. اس کے علاوہ جب ہر موٹر سائیکل چور کے پاس پسٹل نہیں ہوتا. ہر موٹر سائیکل چور پکڑے جانے پہ اتنا زیادہ وہ نہیں ریٹیلیٹ نہیں کرتا جس طرح سے انہوں نے کیا. یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ مجھے لنک کر رہی تھیں. ایک اس سے پہلے ایک ہمارا جوان شہید ہوا تھا, اسحاق کانسٹیبل ایک شہید ہوا تھا لوئی بیر تھانے کے ایریے میں. وہ اپنا جو بھی ہمارے حیدر شاہ صاحب شہید ہوئے ہیں اس ٹائم پہ وہ ان کے ساتھ تھے. ایک موٹر سائیکل چوری ہوا اسی رمضان تھانے کے ایریے سے, اور اس میں ٹریکر لگا ہوا تھا. لوئی بیر کے ایریے میں جا کے گیا, وہاں پہ دونوں کھڑے تھے, حیدر شاہ صاحب اور اسحاق جو شہید ہوا. تو انہوں نے اس کو جب موٹر سائیکل لینے بندہ آیا تو اس ٹائم مزاحمت ہوئی, اس طرح اسحاق شہید ہوا تھا. وہ بھی یہ اسی گینگ کے ممبرس تھے. تو یہ میں نے جب پروفائلنگ وغیرہ کر کے میں نے اپنی جب ساری چیزیں کر لی ہوئی تھی تو میں نے اخذ کیا تھا یہ وہ گینگ ہے. اور اس کی کیونکہ ان کا طریقہ واردات وہی تھا, وہ بھی رمنے سے G11 سے چوری کرتے تھے, فلیٹ سے چوری کرتے تھے. تو میں نے ان کچھ چیزوں کو دیکھا. اس کے بعد میرے پاس چونکہ ڈیٹا میں CIA 11 جہاں بھی 2 سال رہ چکا تھا تو میرے پاس پرانا ڈیٹا بھی پڑا ہوا تھا. پھر ایک I8 میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. I8 میں بھی اس دوران ایک ATM سے پیسے لے کے بندے نکل رہے تھے تو وہ بندہ بھی اب انکاؤنٹر میں مارا گیا. اس میں ایک سابقہ جوان بھی تھا. تو یہ 3-4 کیسز تھے جن میں سیم بندہ انوالو تھا. تو اس کی مجھے تینوں جگہوں پہ اس کی وائف مل گئی, اس کی ساری چیزیں بھی مل گئیں. تو میں نے اس کے بعد اس کے ڈیٹا سے کر کے تو آئی واز ون صبح 7 بجے کا انسیڈنٹ تھا, اور میں نے شام 7 سے پہلے اپنے ڈیٹا کی مدد سے اپنی پرانی ورکنگ کی وجہ سے میں نے اپنا تمام ریکارڈ نکال کے افسان کے سامنے رکھ دیا تھا کہ یہ فلاں بندہ ہے, یہ اس کا سیل نمبر ہے, یہ پلیس آف انسیڈنٹ پہ موجود تھا, یہاں پہ آ کے اس کا نمبر بند ہوا, اس کی سابقہ تصاویر یہ ہے, ویڈیو سے اگر لنک کیا جائے تو یہ فلاں بندہ بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کر کے میں نے ہم نے ودن 24 آورس جب اس نے حالانکہ جو مجرم تھا اس نے اپنا نمبر بھی بند کر دیا تھا, لیکن جس گاڑی میں جا رہا تھا وہ چیزیں کر رہا تھا, مطلب یہ چیزیں کافی لینتھی ہو جائیں گی. لیکن میں شارٹ یہ کہوں گا کہ الحمدللہ میں نے اپنے ڈیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد اور والدین کی دعا اور اس شہید کا خون جو تھا وہ اس کی خوشبو تھی, اور اس میں وہ تھا کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے. تو جس بے دردی کے ساتھ اور جس دہشت کے ساتھ کیا گیا تھا وہ اللہ کا انصاف تھا کہ ودن 24 آورس الحمدللہ ہم نے وہ اوکے کیا تھا. ہم نے اپنے ڈیٹا کی مدد سے ہم نے پکڑ لیا تھا. مطلب جو چیزیں ہم کر سکتے تھے وہ کر لی, چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ چیزیں تھیں جو مطلب کافی مشکل میں تھیں, مطلب جو کافی ٹیکنیکلی شاید اس میں کچھ چیزیں آ جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد کی وجہ سے ہم نے وہ ساری چیزیں کی تھی. سر آپ کے اس ایکٹ کی وجہ سے اسلام آباد پولیس کو آپ پہ فخر ہے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ کمیونٹی ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ حق ہے. آج میں کسی کے لیے کروں گا, کل کو میرے لیے کرے گا, یہ ضروری ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے اگر ہم نہیں لائل نہیں ہوں گے, میں نے سب سے پہلے بات کی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لائل ہونا چاہیے, ہمیں اپنے اس کو ایک خاندان سمجھنا چاہیے. اور اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر لوگوں میں ہماری عزت نہیں ہوگی اور ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ملے گی. ہم جب لائل ہو کے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری مدد کرتی ہے, اور یہ میری تمام کیسز میں اللہ تعالیٰ کی ذات مدد کرتی ہے. ہماری نیک نیتی بہت میٹر کرتی ہے, پھر اللہ کی مدد بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اتنی ہیکٹک روٹین, خود کو ریلیکس کیسے کرتے ہیں؟ سچی بتاؤں تو پہلے لیٹ نائٹ رات میں ٹام اینڈ جیری بھی دیکھ لیتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن ابھی وہ ٹائم تو نہیں ملتا. لیکن سوشل میڈیا ایپس ہیں, یہ وہ چیزیں اس سے ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے. بعض اوقات ہمیں کسی کرمنل کے آج کل جو ہم موسٹلی جو کرمنلز ہیں سوشل میڈیا ایپس وغیرہ زیادہ یوز کرتے ہیں, وہ بھی تو وہاں سے وہ دیکھنے کے لیے اپنے ذرائع سے کچھ ریلیکس ہو جاتے ہیں, کچھ نارمل ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں, کچھ فنی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں, کبھی ہم اپنے کام کی طرف توجہ دے لیتے ہیں. بس سوشل ایپس کا یا موبائل کے ذریعے ہم یوز کرتے ہیں خود کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے. باقی چیز یعنی آپ اپنے ریلیکس ٹائم میں بھی جرائم پیشہ عناصر جو ہیں ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا سائیکی بن کی ہوئی ہے, نہ بھی کرنا چاہیے تو آٹومیٹکلی 2-3 دفعہ اسکرول کرنے کے بعد تیسری چیز توجہ اسی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری. تو وہ بھی تو آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہوں گے آپ کی ہر ایکٹیویٹی پہ؟ ہاں, بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے ہمیں. اپنی
لائف نہیں ہم کوئی بھی چیز شیئر کرتے. ایون میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی کوئی بھی اپنی اگر میں کوئی کسی جگہ پہ کسی پلیٹ فارم پہ کوئی چیز دینی بھی پڑے تو میں اپنی روٹین مطلب فوری طور پہ نہیں اپلوڈ کرتا, 2-4 دن بعد یا پرانی کوئی ویڈیو اپلوڈ کر لیتا ہوں, کچھ چیز کر لیتا ہوں, فوری نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں بھی پتا ہوتا ہے وہ بھی ہماری ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھے گا کہ اگر میں کہیں جا رہا ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا گوئنگ ٹو مری, یہ نہیں کر سکتا ٹریفک فلاں. تو وہ تھوڑا سا شروع میں ہم غلطیاں کرتے تھے, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہم پہ بھی زیادہ لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں تو اس لیے ہم اس کو بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں, ہم اس موقع میں محتاط رہتے ہیں استعمال کرتے ہیں. فیوریٹ ہابی کیا ہے؟ والی بال کھیلتا ہوں. کھیلتا تھا, ابھی ٹائم نہیں ملتا. اچھا. سونے کا ٹائم مل جاتا ہے؟ سونا بہت مشکل ہے ہمارے لیے. جو انہوں نے چیزیں ہیں اس میں جو کسی چیز کا رہنا, کسی چیز پہ ہر جواب دہ رہنا, وہ سونے نہیں دیتا. جواب دہی جو ہے نا وہ سونے نہیں دیتی. آپ کو احساس ذمہ داری آپ کو سونے نہیں دیتا. نیند پوری کرتے ہیں گزارے لائق جتنی ضروری ہے. سر نیند کے لیے بھی وقت نکالنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے, اس کے باوجود آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ, آپ نے افسران کا بھی شکریہ جنہوں نے مجھے یہ عزت افزائی بخشی اور یہاں پہ آ کے اپنے تجربات کا اظہار کا موقع دیا. اور یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آئی ایم ہیئر, مجھے یہاں بھی موجود ہوں, اور تھینک یو سو مچ. خوش رہیں سر, اور اسی طرح سرو کرتے رہیں اسلام آباد پولیس کو اور اسلام آباد عوام کے لیے سرو کرتے رہیں ہمیشہ. تھینک یو سو مچ.